گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. پچھلی جو آیت گزری تھی وہ آیت تھی آیت بر، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نیکی کس کس چیز کا نام ہے اور نیکی کے اندر کون سے اہم نیک اعمال شامل ہیں. اب آگے کچھ چیزیں اور بتائی جا رہی ہیں. اب اسے آپ یہ سمجھیں کہ وہ نیکی کا ہی حصہ ہے، یا یہ سمجھیں کہ نیکی کی راہ میں جو رکاوٹیں آ سکتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ تلقین، کچھ ہدایت دی گئی ہے تاکہ نیکی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تو کوئی ایک دوسرے کی راہ میں روڑا نہ بنے، دخل نہ دے، رکاوٹ نہ بنے. اب اگر کوئی کسی کے معاملے میں دخل دیتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچاتا ہے. اس نقصان سے بچنے کی تدابیر، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو اتنا شدید نقصان پہنچائے کہ اسے مار ہی ڈالے. اب وہ نقصان ہوتا کیا ہے؟ لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑا جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مار دھاڑ ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے. تو اب اس جھگڑے کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اس اختلاف کو مٹایا کیسے جائے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف ہو ہی نہ، جھگڑا پیدا ہی نہ ہو. لیکن وہ اس وقت ہوگا جب ان ساری ہدایات پہ عمل کیا جائے گا جو پچھلی آیت میں بتایا جا چکا ہے. لیکن اگر کوئی عمل نہ کرے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے کسی کی جان لے لے، تو اب آگے کے لیے کنٹرول کیسے کیا جائے، وہ سوال کھڑا ہوتا ہے. اصلاً جو اب اگلی آیت ہے اس میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص. کتاب معنی ہوتا ہے لکھنا، کتبہ معنی لکھ دیا گیا. یہ تو لفظی معنی ہے. مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ گویا ایک طرح سے فائنل فیصلہ ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے نا. وہ چیز لامحالہ نافذ ہوتی ہے. تو لکھ دینے کی تعبیر قانون کے زبان میں قانون کو لازمی قرار دینے جیسا ہے، فیصلے کو لازمی قرار دینے جیسا ہے. جیسے یہاں بھی آ گیا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، مطلب روزہ تم پہ فرض کر دیا گیا، وہ قانونی طور پہ تم پہ لازم ہے، اس سے تمہیں رائے فرار نہیں. تو یہاں اصلاً کتبہ کا مفہوم کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے. کیا کر دیا گیا ہے؟ لازم کر دیا گیا ہے یا فرض کر دیا گیا ہے. علیکم تم پر، القصاص ہے نا. قصاص مانے ہوتا کیا ہے؟
ہم لوگ ایسے معروف معنی میں تو یہ جانتے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے یا اس سے کوئی معاوضہ وصول کیا جائے، اس کو قصاص بولتے ہے نا۔ یقیناً یہ معنی ہے، اور یہاں پر یہی معنی ہے۔ کیا ہے؟ یہی معنی ہے، لیکن اسی طرح کا ملتا جلتا لفظ ہم لوگ تو اور بھی بولتے ہیں، قصہ بولتے ہیں، قصص بولتے ہیں، وہاں پر تو معنی دوسرا ہو جاتا ہے۔ ہاں نہیں، قصائی تو آپ کی اردو زبان ہے، عربی زبان نہیں، لیکن قصہ تو عربی ہے۔ احسن القصص سورہ یوسف کو کہا گیا ہے، تو ہم کو اس لحاظ سے غور کرنا ہے۔ تو اصل میں قص کے معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ قصہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک واقعہ گزر چکا ہے، کوئی بات پیش آ چکی ہے، اس کو پھر سے شروع سے لے کے آخر تک سنایا جاتا ہے، پھر اس سے جو نصیحت نکلتی ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو اس کو اسی لیے قصہ کہتے ہیں، ہے نا۔ ویسے ہی یہاں بھی یہ ہے کہ مارنے کا، جان لینے کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے نا۔ اب اس کی بھرپائی کے لیے اس کو سب کچھ دیکھ بھال کر کے اس کے بارے میں کچھ قدم اٹھانا ہے، تو اسی کے لحاظ سے قدم اٹھانا ہے نا۔ جو مسئلہ پیش آیا ہے مار دھاڑ کا، قتل کا، جان لینے کا، تو اسی کی ایک ایک کڑی کو ملا کر کے، صورتحال کو دیکھ کر کے، پھر اس کے بارے میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، اور آخری فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس میں جھول ہے، اس میں کوئی نقص ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا، بدلے میں کوئی قتل نہیں کیا جاتا، کچھ جرمانہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ کیا کہتے ہیں کفارہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ پیسے لے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قصاص کو اصلاً قصاص اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں پورے پچھلے کیس کو سامنے رکھ کر کے، اس کی ایک ایک کڑی ملا کر کے، پھر اس کے بارے میں ایک اگلا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جیسے قصے میں پرانے قصے کو سنا کر کے آگے کے لیے کچھ نصیحت بتائی جاتی۔ اب اگلا لفظ کیا ہے؟ فی القتلہ۔ یہ قتلہ لفظ جو ہے یہ واحد نہیں ہے، یہ قتلہ لفظ جو ہے یہ جمع ہے۔ کس کی؟ قتیل کی۔ قتیل مانے جسے قتل کیا گیا ہو، مقتول، اس کی جمع ہے قتلہ۔ تو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے بدلہ لینا، ہے نا، مقتولوں کے سلسلے میں، یا ان لوگوں کے سلسلے میں جو قتل کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ مقتول مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بدلہ کیسے لیا جائے؟ سب کی حیثیت تو ایک ہوتی نہیں۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، تو بدلہ تو لیا جائے گا، لیکن سارے انسان برابر تو نہیں ہیں، تو سارے انسان کا بدلہ یکساں لیا جائے یا اس میں کوئی فرق ہوگا؟ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ الحر بالحر، کسی آزاد کے بدلے آزاد، یعنی کسی نے اگر کسی آزاد آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد آدمی ہی قتل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے مار دیا ان کا گردن، یہ آزاد آدمی ہے، اب ان کے بدلے میں کسی کو مارا جانا چاہیے، میں نے مارا ہے تو مجھ کو مارا جانا چاہیے، لیکن میں اپنے بڑکپن کی وجہ سے کہوں کہ جان ہی لینی ہے نا، میرے بجائے میرا فلاں غلام ہے، میری فلاں نوکرانی ہے، اس کی گردن مار دی جائے، جان تو ہو گیا، جان لے رہے ہیں آپ، ہے نا، تو ایسا صحیح ہوگا؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کسی آزاد کو مارا ہے، جس نے مارا ہے اسی کو مارا جائے گا۔ دوسرے مذاہب میں یہ ہے، کسی برہمن کو اگر کسی دوسرے برہمن نے مار دیا ہے تب تو اس کو مارا جاتا ہے بدلے میں، لیکن کسی برہمن کو اگر کسی شودر نے مار دیا ہے تو بھی مارا جائے گا شودر کو، ہاں، لیکن وہاں تعداد بڑھا دی جاتی
اسی طرح ہم نے اگر کسی شودر کو مارا ہے تو اب اس کے بدلے میں ہم کو نہیں مارا جا سکتا، ہم سے کمتر درجے کے جو لوگ ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے۔ تو برہمن اگر نچلی ذات کے لوگوں کو مارتے ہیں تو ان کے فلسفے کے لحاظ سے کیا ہے، اس بڑی ذات والے کو نہیں بدلے میں مارا جا سکتا۔ یہ فرق پایا جاتا ہے جو اس بات کی غماز ہے کہ انسان برابر نہیں، وہ انسان نچلے درجے کا اور یہ انسان بڑے درجے کا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، انسان سب کے سب برابر ہیں، جس نے جس کو مارا ہے اسی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ 30 مار کھا ہو۔ اسی کو کہا گیا الحر بالحر، کسی آزاد کو اگر مارا گیا ہے تو اس کے بدلے میں آزادی کو مارا جائے گا، کسی غلام کو نہیں، کسی معذور کو نہیں، کسی عورت کو نہیں۔ اسی طرح والعبد بالعبد، ہاں کسی غلام کو مارا گیا ہے تو اس کے بدلے میں غلام ہی کو مارا جائے گا، ہے نا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت ہی کو مارا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی عورت کو مار دیا ہے تو اب عورت کی حیثیت چونکہ ہمارے یہاں کمتر ہے، ان کے یہاں تو کمتر ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کے بدلے اس عورت کو نہیں مارا جا سکتا، یا کسی مرد کو نہیں مارا جا سکتا، کسی جانور کو بدلے میں دے دیا جائے کافی ہے، ہرجانہ دے دیا جائے کافی ہے۔ تو اسی لیے کلیئر کٹ بتایا کہ لیول کے لحاظ سے سب برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک سوال تھوڑا سا ٹپیکل اٹھتا ہے، کیا اٹھتا ہے؟ اگر فرق مرنے میں ہو تو کیا ہوگا؟ مثلا کسی مرد نے کسی عورت کو مارا، کسی مرد نے کسی غلام کو مارا، تو یہ تو لیول کا فرق ہو گیا نا۔ ہم نے مارا ہے غلام کو، ہم نے مارا ہے عورت کو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ غلام ہے یا عورت ہے، اس کے باوجود وہ انسان ہے، اس لیے کسی غلام کو آپ ماریں گے تو بھی آپ مارے جائیں گے، کسی عورت کو ماریں گے تو بھی آپ مارے جائیں گے۔ یہاں کرائیٹیریا صرف انسان ہونا ہے۔ دنیا نے اور طرح طرح کے کرائیٹیریا بنا لیے ہیں کہ کسی کمتر کو مارا جائے گا تو برتر کو اس کے بدلے میں نہیں مارا جا سکتا، چاہے اس کا دوسرا تیسرا ہرجانہ لے لیا جائے۔ تو ان ساری باتوں کی نفی اصلاً کی گئی جو دوسرے مذاہب میں یا دوسرے سماج میں یا بگڑے سماج میں پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ یہ تو ہوئی اصولی بات، لیکن گنجائش رکھا ہے کہ اگر معافی تلافی ہوتی ہے تو معافی تلافی کی شکل میں معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس کا حق ہے پہلے اس کا حق تسلیم کیا جائے۔ ہم نے کسی کو مارا تو اس کے وارثین کا حق ہے کہ وہ ہم کو مارے، ہے نا، یہ حق پہلے تسلیم کیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وارثین اگر معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں بخشا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ جان کا بدلہ جان ہی لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بخشا نہیں جا سکتا۔ تو یہ لچک رکھی ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ حق ہی سے محروم کر دیا جائے۔ دوسرے مذاہب میں یا دوسرے سماج میں معاشرے میں یہ ہے کہ حق ہی سے محروم، پہلے ہی سے طے ہے کہ نہیں مارا جا سکتا۔ یہاں یہ ہے کہ مارا جا سکتا ہے لیکن گنجائش ہے۔ اب اسی گنجائش کو آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ من اوفیا، من مانے جسے، اوفیا معاف کر دیا جائے۔ اصل میں عفو درگزر ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں۔ عفو درگزر کا مطلب نظر انداز کرنا، بخش دینا، چھوٹ دے دینا، ہے نا، معاف کر دینا۔ اسی کو کہا گیا جسے معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے۔ اب تعبیر کتنی اچھی، یہ انسان وہ انسان دونوں کیا انسان ہونے کے ناطے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، دونوں آدم کی اولاد ہونے کے ناطے بھائی ہیں۔ تو اب اس کا احساس کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے ایک جان چلی گئی، اب اس کے بدلے میں پھر جان جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا معافی سے درگزر سے کام لیا جائے۔ تو وہ اختیار اگر
استعمال کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ آگے ایک لفظ استعمال کیا گیا شیئن، جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی جانب سے، شیئن، شے معنی کیا ہوتا ہے؟ چیز۔ اب وہ معاف کیا کرے گا؟ خون معاف کرے گا، جو اس کا حق بنتا تھا وہی معاف کرے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹل معاف کر دے، ہے نا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف جان لینا چھوڑ دے، بدلے میں جرمانہ لینے کو تیار ہو، ہر جانہ لینے کو تیار ہو۔ تو اسی لیے شیئن، کچھ چیز، ہاں کچھ چیز وہ معاف کر دے۔ اب کچھ میں وہ سب شامل ہے، اگر وہ ٹوٹلی معاف کر دے تو بھی چلے گا، اور ٹوٹلی معاف نہ کرے، صرف جان لینا چھوڑ دے لیکن بدلے میں مطالبہ کرے کہ مجھے 1 لاکھ دیا جائے، 2 لاکھ دیا جائے، 10 لاکھ دیا جائے، تو وہ اس کا حق ہے نا؟ اس لیے کہ 2 لاکھ 10 لاکھ کی حیثیت جان کے برابر نہیں ہے۔ جان اس نے بخش دیا، اس کا مطلب بڑی چیز چھوڑ دی، ہے نا؟ جان ہے تو آپ 10 لاکھ کما لیں گے اور اس کے بعد پھر اور بھی کمائیں گے اور ٹھاٹھ کریں گے۔ اسی کو کہا گیا کہ اگر وہ کچھ معاف کر دے، اب معاف کر دیا تو جس کو معاف کیا ہے اس کی بھی کوئی ڈیوٹی بنتی ہے، ہاں تو اس کی ڈیوٹی کیا بنتی ہے؟ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پیروی کرے۔ اتباع مانے کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا۔ معروف مانے اچھے طریقے کی۔ اب اچھے طریقے کی پیروی کا مطلب کیا ہوگا؟ اچھے طریقے کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو مارا تھا کسی غصے میں، کسی ناراضگی سے، کسی جھگڑے میں، تو اب وہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے نا، ورنہ پھر آج تو اس سے معافی لے لی، پھر موقع پا کر کے اس کو بھی مار دیا، وارث کو بھی، جیسا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے مارا تازہ سب لوگ ناراض ہیں، گھیر کر کے مجھے کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تو معافی تلافی کر کے بچ گئے، بعد میں پھر موقع پا کر کے اس کے وارثین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، مار ڈالا، تو یہ سب غلط طریقہ ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ اسی کو کہا گیا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے کی پیروی کرنا، یعنی آئندہ پھر ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اس نے کچھ مطالبہ کر دیا ہے اماؤنٹ کا، پیسے کا، ہر جانے کا، تو وہ ادا کریں۔ اداؤن الیہ، اداؤن ادا کرنا، دینا، الیہ اس کو یعنی وارثین کو، بے احسان اچھے ڈھنگ سے۔ اچھے ڈھنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھے ڈھنگ کا مطلب ہے کہ جلد سے جلد دیں، فوراً دیں، ٹال مٹول نہیں کریں، تیا پاچا نہیں کریں، ہے نا؟ آج 100 ہی روپیہ لے لیجئے، 1 سال بعد دیں گے 100 روپیہ، پھر 4 سال بعد دیں گے 100 روپیہ، یہ سب نہیں چلے گا۔ ابھی زخم ہرا ہے تو ابھی اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے نا۔ آپ ٹال مٹول کریں گے تو وہ ہرا کا ہرا ہی رہ جائے گا، ٹھنڈا تو ہوگا نہیں۔ دل کے اندر جو نفرت ہے، جو بغض ہے، جو جذبات کا الاؤ ہے، وہ تھمے گا نہیں، کبھی بھی پھر جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دے دلا کر کے فوراً رفع دفع کر دیا جائے تو پھر ختم ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہاں پر ایک اور ہے کہ اس طرح سے جو کچھ دیا جاتا ہے بدلے میں وہ کتنا؟ اصل میں شرعی پیمانہ کیا ہے وہ ہم کو جاننا ہے۔ شرعی پیمانہ، ایک تو کسی کو قتل کیا جائے تو دھوکے سے قتل ہو جائے، اس میں تو ہر جانہ ہی دیا جاتا ہے، مارا نہیں جاتا، یعنی بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے کسی نے قتل کیا ہے، اس میں تو بدلے میں مارا جا سکتا ہے، معافی ہو گئی تو نہیں مارا جا سکتا۔ اب نہیں مارا جا سکتا تو کتنا دینا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں 2 وضاحت الگ الگ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے مارا تھا پرندے کو اور لگ گیا کسی انسان کو غلطی سے،
اس کے بارے میں طے ہے کہ اس کا جو خوبہ دیا جائے گا یا بدلہ دیا جائے گا وہ 100 اونٹ، جو شرعی پیمانہ ہے۔ اونٹ ان کے ہاں قیمتی چیز تھی، ہے نا۔ 100 اونٹ دینے کا مطلب کہ ایک بڑی اماؤنٹ دینی۔ آج اس کی قیمت لگائی جائے گی آج کے بازار کے لحاظ سے۔ یس 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 آج اس 100 اونٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے وہ لگائی جائے گی اور وہ دی جائے گی۔ جیسے سعودی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہی خوبہ دیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو حکومت طے کرتی ہے ویلو 100 اونٹ کی، اور وہ عدالت ڈکلیئر کرتی ہے وہ اتنا دینا پڑتا ہے جس کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کو۔ تو یہ جو مارنا ہے یہ قتل خطا کہلاتا ہے، یعنی غلطی سے مار دیا، غلطی سے قتل کر دیا، اس کے لیے 100 اونٹ طے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جان بوجھ کے مارا ہے تو وہاں پر ایک شکل تو یہ ہے کہ ہر جانے میں وہ جو مطالبہ کر رہا ہے وہ دیں، اس کی پوری گنجائش ہے، معاف کر دیا یہی بڑی چیز ہے، اس کے بعد جو مطالبہ کر رہا ہے نا وہ دیں۔ لیکن اب اگر وہ کوئی بہت آسمان بھر کا مطالبہ کر دے جو اس کے صلاحیت میں نہیں ہے تو کہاں سے لا کے دے گا؟ کہہ دے کہ مجھ کو 1,00,000 اونٹ چاہیے، کہاں سے لا کے دے گا؟ ایسا مطالبہ تو اس کا تسلیم نہیں کیا جائے گا، ہے نا۔ لیکن ایسا مطالبہ جو سامنے والے کی صلاحیت میں ہو وہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس مطالبے کے بارے میں بھی جو ایک اب تک کی بحث ہے یا پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مطالبہ اس 100 اونٹ سے کم نہیں ہوگا۔ ہاں، یعنی اتنا تو اسے دینا ہی دینا ہے، اس لیے کہ جب غلطی سے کسی کو مار دیں تو اتنا دینا پڑتا ہے، تو یہ تو آپ نے جان بوجھ کے مارا ہے تو اتنا تو آپ کو دینا پڑے گا، ہے نا۔ اور اس سے زیادہ مطالبہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی صلاحیت میں ہے تو ٹھیک، ورنہ صلاحیت میں نہیں ہے تو جو وقت کا حکمراں ہوگا، جو اہل حل و عقد ہوں گے، جو قاضی ہوگا، جو جج ہوگا، وہ طے کرے گا کہ کتنا معقول ہے۔ لیکن جج بھی اس سے کم نہیں کر سکتا، یس، تاکہ کم سے کم جو معیار ہے وہ پورا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی سزا جو ہے وہ دباؤ بنانے کے لیے ہے، تو چاہے اس کی صلاحیت نہیں لیکن دباؤ بنانے کے لیے وہ ضرورت ہے، بھیک مانگ کے لا کے دے، جائیداد بیچ کے دے، لیکن اتنا دینا ہے۔ اس سے آگے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے صورتحال کے لحاظ سے، وہ بھی وہ نہیں طے کرے گا، دوسرے لوگ طے کریں گے، ہاں، وقت کا حکمراں یا قاضی طے کرے گا، ورنہ وہ کچھ بھی ڈیمانڈ کر دے تو وہ کہاں سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے گھر والے یہ طے کریں گے کہ ہم کو کتنا چاہیے، لیکن وہ اگر معقول ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کی صلاحیت میں تب تو دلوایا جائے گا، لیکن غیر معقول ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی صلاحیت میں نہیں تو کہاں سے دلوایا جائے گا؟ اب ہو گیا جھگڑا، تو وہ جھگڑا دونوں تو نہیں حل کر سکتے، تو اس لیے یہ کہ قاضی حل کرے گا یا حکمراں حل کرے گا، خلیفہ حل کرے گا، امیر حل کرے گا۔ تو مسئلے کچھ بھی ہوں سب کا حل موجود ہے، تو اسی کو کہا کہ اداؤں بے احسان، اچھے طریقے سے ادا کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ چیز کیا ہے؟ رعایت ہے، ہلکا کرنا ہے، یعنی یہ جو معافی کا دروازہ کھول دیا اور دے دلا کر کے معاملہ ختم کرنے کی شکل پیدا کر دی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رعایت ہے، نرمی ہے، ہلکا کرنا ہے، ورنہ اصل سزا تو وہی تھی کہ اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جاتا۔ من ربکم، رب کی طرف سے، یعنی معافی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اجازت کی شکل میں ہے۔ جبریہ کوئی معافی نہیں چاہ سکتا، زبردستی معاف کروانا چاہے تو نہیں، اللہ نے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے لیکن ہے اختیار میں وارثین کے، ہے نا۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ رحمت کیا ہے؟ اگر یہ دروازہ نہ کھولا جاتا تو
جان تو جاتی ہی، تیش میں آ کے غصے میں آ کر کے آپ نے چاہے جو قدم اٹھا لیا ہو لیکن اس کا بھگتان تو بھگتنا پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسانی نفسانی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے سخت قانون بھی دیا اور رعایت کا دروازہ بھی کھلا رکھا، لیکن بغیر کسی کا حق پامال ہوئے۔ حق اسے دے دیا، حق پامال نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اس کی طرف سے اگر نرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد بھی کوئی حد سے تجاوز کرے۔ اعتداء معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اللہ نے یہ جو دروازہ کھول دیا ہے اس کے بعد بھی کوئی حد سے تجاوز کرے، بعد میں پھر جھگڑا کرے، دیت دینے میں کچھ ٹال مٹول کرے، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے نپٹے گا، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی نپٹے ورنہ آخرت میں تو نپٹے گا ہی۔ اب یہ سوال کہ یہ جو دیت کا یا بدلے میں قتل کرنے کا قانون دیا گیا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت سخت ہے۔ ایک جان تو گئی ہی تھی، دوسری بھی جائے۔ ایک جان تو گئی ہی، دوسری بھی جائے۔ اسی لیے دوسرے قوانین میں یا دوسرے مذاہب میں یہ ہے کہ کسی کے قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا، عمر قید ہو جائے گی، بہت زیادہ جرمانہ لیا جائے گا، یہ سب ہوتا ہے، لیکن بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کم ہوا دوسرے کو بھی کم کریں، ایسے ہی کم کرتے رہیں تو سب کم ہو جائیں گے، تعویل یہ کی جاتی ہے۔ ہاں، لیکن ہے یہ کہ اب ایک آدمی نے ایک کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو نہیں قتل کیا گیا، اس کا حوصلہ تو بڑھ جائے گا، وہ پھر دوسرے کو بھی قتل کرے گا، تیسرے کو کرے گا، جیسے گنڈا لوگ کرتے، سپاری لینے والے لوگ کرتے۔ تو کیا سماج پرسکون رہے گا؟ آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے؟ لوگوں کو ان کا حق ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اب اگر یہ سب نہیں ہوگا تو سماج تو بگڑا کا بگڑا رہ جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے تمہارے کیا ہے؟ قصاص، دیت میں یا خون بہا میں زندگی ہے۔ اے عقل والو، عقل مندو یا عقل والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی تم مسئلے کی گہرائی میں اتر کے دیکھو تو بظاہر یہ جو لگتا ہے کہ ایک جان کے بدلے دوسرا جان مار دیا گیا، یہ کیا ہوا؟ ظلم ہو گیا، یا بڑی سزا ہو گئی یا سخت سزا ہو گئی۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں کیا ہے؟ جو انتشار، جو جھگڑا، جو نفرت اور جو بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تو زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن اگر بدلے میں ایک کو مار دیا گیا تو تیسرا، چوتھا، پانچواں کوئی ہمت نہیں کرے گا، سب کنٹرول ہو جاتا ہے، سب کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہی ملک میں کیا حال ہے؟ دور کیوں جائیں، ہمارے ہی ملک میں کیا حال ہے؟ جو لوگ دنگائی ہیں ہے نا، ان کو فوری سزا نہیں دی جاتی تو دنگا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب ان کو فوری سزا دینا شروع کر دیتے ہیں تو دنگا رک جاتا ہے۔ ہمارے بہار میں لالو پرساد کے چیف منسٹر بننے سے پہلے بہت فسادات ہوتے تھے۔ جمشید پور میں فساد ہوا، بھاگلپور میں ہوا، سیتا مڑھی میں ہوا، کہاں ہوا۔ جب وہ چیف منسٹر بنا ہے تو اس نے کہا کہ جس ایریا میں فساد ہوگا سب سے پہلے اس ایریا کے ڈی ایم کا چالان ہوگا۔ وہ کیا انتظام دیکھ رہا ہے؟ وہ کیا نگرانی کر رہا ہے؟ وہ کیوں کنٹرول نہیں کر رہا ہے؟ وہ ایسے عناصر پہ نظر رکھ کر کے
ساری مشینری کام کرتی ہے، اس کا مواخذہ کیوں نہیں کرتا؟ تو ہم اس کو پکڑیں گے. ہو گیا فساد کنٹرول. لالو نے اور کوئی کام نہیں کیا، بہار پچھڑا کا پچھڑا ہی رہ گیا، لیکن اس نے اپنے پیریڈ میں یہ کام ضرور کیا تھا کہ فساد نہیں ہونے دے رہا تھا. اور کوئی کام نہیں کیا لیکن فساد نہیں ہونے دے رہا تھا. تو لوگ تھوڑا پرسکون محسوس کر رہے تھے، اس لیے اس کو موقع دیتے رہے، 2-3 ٹرم موقع دیا. تو یہ اصل چیز ہے. تو یہ اصل حیات کیسے ہوئی؟ جب اس نے کنٹرول کیا تو لوگوں کو اپنا کھانے پینے زندگی گزارنے کے مواقع ملے، ڈسٹربنس سے باہر آ گئے تو اپنا خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. لیکن کب؟ جب سختی کی تب. کسی نے اگر ہمت کی فوراً پکڑا، جیل میں ڈالا، سزا دی، ہو گیا. اس کے باوجود جو عادی مجرم تھے کچھ نہ کچھ دائیں بائیں کرتے تھے، لیکن وہ خود ڈی ایم ہی نمٹ لیتا تھا اس سے پہلے کہ لالو اس ڈی ایم سے نپٹے. تو وہ سب اسی فلسفے پہ چلتے ہیں، تھک ہار کر کے. کہیں بھی کنٹرول کرنا. جہاں یہ فلسفہ نہیں اپناتے فوراً آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے. آوے کا آوا نہیں بگڑ جاتا ہے. کیا ہوا؟ ایک کالے کو ایک گورے نے مارا. سیدھا سادھا اس کا علاج یہ تھا کہ اس جس نے مارا اس کو سزا دی جاتی. لیکن اب ٹرمپ نے اس کی پشت پناہی شروع کر دی، کالے گورے کا فلسفہ کھڑا کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا. ہوتے ہواتے نوبت یہ آئی کہ اس کی اپنی حکومت گئی. اب تو نیا آ گیا، اور وہاں جو نیا الیکشن ہوا اس میں یہ ایشو سب سے اہم تھا. تو اس طرح جو مختلف عملی تجربات ہوتے ہیں اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. ایک تو جان کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے، قتل کر دیا جائے تو. اسی طرح ایک مسئلہ اور ہوتا ہے پیچیدہ. کیا ہوتا ہے؟ انسان ہے سہولت پسند، وہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھائے خوب مال حاصل ہو جائے. بیٹھے بیٹھائے خوب مال حاصل ہو جائے، محنت نہ کرنی پڑے. تو اتنی آسانی سے کون سا مال حاصل ہوتا ہے؟ کوئی ایسے بانٹتا تو نہیں رہتا ہے. بھیک بھی اگر مانگنا پڑے جس میں کم محنت پڑتی ہے تو بھی تھوڑی حرکت کرنی پڑتی ہے، اور اپنے آپ کی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے نا. لیکن دو راستہ ایسا ہے جس میں بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. سب سے آسان راستہ کیا؟ وراثت. جو باپ دادا کا ہے گئے سب ملے گا. اب زیادہ اگر انسان بگڑ جاتا ہے تو وقت سے پہلے ہی باپ دادا کو مارنے لگتا ہے، جیسا ہو رہا ہے بہت سارے معاشرے میں جو بگڑا معاشرہ ہے. اور اگر نہیں تو مرنے کے بعد اس کے بٹوارے میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کس کا کتنا، میرا زیادہ کہ تمہارا زیادہ. اب اس کا کوئی طے شدہ اصول کسی کے ہاں نہیں ہے. یہ اسلام واحد مذہب ہے جس نے وراثت کا پورا اصول دیا ہے. 2-2 4 کی طرح آٹومیٹک جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. ورنہ ہندوؤں کے ہاں کیا ہے؟ لڑکیوں کا حصہ ہی نہیں، جھگڑا شروع. بڑے بھائی کا حصہ زیادہ ہے. عربوں کے ہاں یہ تھا کہ بڑے بھائی ہی سارے مال کے وارث ہوتے تھے. ہاں، حتیٰ کہ باپ کی سگی ماں کے علاوہ جو دوسری مائیں ہوتی تھی ان کا بھی وہ وارث ہوتا تھا. عربوں کے ہاں یہ تھا. تو مفت سے حاصل ہونے والا جو یہ مال ہے، یہ مال کیا ہے؟ سب سے آسان ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سب پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جھگڑتے ہیں. کیسے بانٹیں کوئی طے شدہ اصول بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم کو زیادہ ملے.
دوسرا آسان کیا ہے؟ چوری کرنا. اس میں بھی تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. ایک بار چوری کر کے لائے مہینوں کا ہو گیا. اسلام نے اس میں جتنے خطرات ہیں سب پہ چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی بہت سخت سزا ہے، لیکن اصلاً اس کے پیچھے حکمت وہی ہے کہ اگر اتنی سخت سزا نہیں دی جائے گی تو وہی آسان ہر بار لوگ استعمال کریں گے پیسہ حاصل کرنے کے لیے. ویسے ہی یہاں پر اگر وراثت کے سلسلے میں کوئی طے شدہ اصول نہیں دیا جائے گا تو پھر لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے. کون جھگڑا کرے گا؟ باپ چاہیں گے مجھے ملے، ماں چاہے گی مجھے ملے، بیٹا چاہے گا مجھے ملے، بیٹی چاہے گی مجھے ملے، بھائی چاہے گا مجھے ملے، بہن چاہے گا مجھے ملے. سب چاہتے ہیں نا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا بہت سارے ایسے جو بہت قریبی دوست ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بھی حصہ ہونا چاہیے. یہ تو اسلام نے آ کر کے روک لگا دی، ورنہ ان کے ہاں کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا وہ بھی وراثت میں حصہ پاتا تھا. بہت سارے دوسرے مذاہب میں اور معاشروں میں پایا جاتا ہے. اور آج کے بگڑے ماحول میں تو آپ سوچ لیجئے کیا کیا دعوے ہوتے ہیں. جہاں یہ ماحول بگڑ گیا کہ بغیر شادی کے رکھ سکتے ہیں، ہے نا، صرف تعلقات بنا کر کے، لیو وتھ ریلیشن شپ، بغیر شادی کے آپ زندگی گزاریے کسی بھی خاتون کے ساتھ. قانونی جواز دے دیا گیا ہے. اب قانونی جواز ملتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی وراثت میں بھی دعویٰ ہو جاتا ہے. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کو وہ منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کا بھی دعویٰ ہو جاتا ہے. اسلام نے ان سارے بگڑے طریقوں کی اصلاح کی ہے نا. تو کیا کیسے اصلاح کی؟ اس کا ایک سبق یہاں پر ہے. کیا ہے؟ جس طرح تمہارے لیے اس معاملے میں اصول لکھ دیا گیا ویسے ہی کتب علیکم لکھ دیا گیا یا لازم کر دیا گیا. علیکم پر کم تمہارے، کیا کر دیا گیا؟ الوصیتو. لکھی کیا چیز گئی ہے؟ وصیت لکھی گئی ہے. لازم کیا کر دی گئی ہے؟ وصیت لازم کر دی گئی ہے نا. کب وصیت کرنا ہے؟ اذا، جب حضرہ حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت، یعنی کسی کے موت کا وقت قریب آئے، ہے نا. اگر وہ چھوڑ رہا ہو خیرن مال. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد وراثت بڑھتی ہے، لیکن وراثت کا جو حکم آیا ہے وہ سیکنڈ اسٹیپ میں آیا ہے. فرسٹ اسٹیپ میں وصیت کا حکم آیا ہے. فرسٹ اسٹیپ میں کیا آیا ہے؟ وصیت کا حکم آیا ہے. وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آخری لمحات میں آئندہ کیا کیا کرنا ہے، کس کس چیز کا لحاظ کرنا ہے، اس کے بارے میں سمجھا بجھا کر کے لکھ کر کے تاکیدی ہدایت دے کر کے جائے. وصیت کا لفظی معنی ہوتا ہے کوئی بات زور دے کے کہنا، اہمیت دے کر کے بتانا، اہمیت دے کر کے سمجھانا، ہے نا. جیسے قرآن میں آیا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کس کی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. اب وہاں وصیت کا مطلب اللہ تعالیٰ مرتے وقت نہیں کر رہا ہے. وہاں مطلب یہ ہے کہ بزور اہمیت کے ساتھ لوگوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ کے حق کے بعد تو والدین ہی کا حق ہے نا. تو اصلاً وصیت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اہمیت دے کر کے کسی کو سامنے پیش کرنا، زور دے کر کے تاکید کے ساتھ. تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑے تو وہ وصیت کر جائے، یعنی تاکید کے ساتھ سمجھا جائے کہ میرا جو مال ہے اس میں کس کو کتنا ملے گا، کیسے بٹے گا. تو فرسٹ اسٹیپ میں یہ ہدایت دی گئی تھی. اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. عربوں کے ہاں، دوسروں کے ہاں بھی من مانا رہتا تھا، لیکن یہاں ہدایت کیا دی گئی؟
اس میں تھوڑا سا منمانی کو ختم کیا گیا. کیا کہا گیا کہ جو وہ وصیت کرے گا کس کے لیے؟ سب سے پہلے والدین کے لیے. والدین ماں باپ کے لیے. کتنا باپ کو دینا ہے، کتنا ماں کو دینا ہے. اس کے بعد کس کے لیے کرے گا؟ الاقربین. ہاں، اقرب معنی کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ قریب ہو. قریب کے معنی قریب ہوتا ہے، اقرب کے معنی زیادہ قریب. جیسے کبیر معنی بڑا، اکبر معنی زیادہ بڑا. اللہ اکبر، اللہ زیادہ بڑا، یعنی دوسروں سے بڑا ہے. تو ویسے اقرب کا مطلب جو دوسروں سے زیادہ قریب ہو. اب اس میں سمجھنے کی جو چیز ہے وہ غور سے سنیے تھوڑا سا. میں انسان ہوں، مجھ سے قریب میری بیوی بھی ہے، مجھ سے قریب میرے ماں باپ بھی ہیں، مجھ سے قریب میرے بھائی بہن بھی ہیں، مجھ سے قریب میرے بیٹا بیٹی بھی ہیں، اور مجھ سے قریب میرے پوتا پوتی بھی ہیں، مجھ سے قریب میری بہو بھی ہے. سب تو قریبی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اتنے لوگ قریبی ہیں تو ان کو کیسے دیں؟ سوال ہے نا، ان کو کیسے دیں؟ سب تو قریبی ہیں. اور بڑھتا جائے گا تو اور بھی رشتہ بڑھتا جائے گا. اسی میں یہ کہا گیا کہ قریبی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ قریب ہو. تو اب اس میں زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ انسان سے سب سے زیادہ قریب پہلے تو ماں باپ ہوتے ہیں، تو ان کا تو یہاں بتا دیا گیا. اس کے بعد بیوی ہوتی ہے، تو بیوی کے لیے وصیت کرنا ہے. بیوی کے بعد کے توسط سے بیٹے بیٹی ہوتے ہیں، تو بیٹے بیٹی کے لیے وصیت کرنا ہے. تو پہلے ان لوگوں کا حق ہوگا. اب یہاں پہ جو کہا گیا نا زیادہ قریب، اس کا مطلب زیادہ قریب سے پہلے کون مراد ہوں گے؟ بیوی ہوگی، بیٹا ہوں گے، بیٹی ہوگی. اب اگر کسی کی بیوی نہیں ہے، کسی کے بیٹا نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، تو اب اس کے بعد جو لوگ ہوں گے ان کا نمبر آ جائے گا، ہے نا. اس کے بعد جو لوگ بھی ہوں گے ان کا نمبر آ جائے گا. لیکن جب یہ لوگ موجود ہیں تو گویا ان کا نمبر کٹ. اقرب لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ زیادہ قریب. جو زیادہ قریب ہیں ان کو دینا ہے، جو دور کے قریب ہیں ان کو ابھی چھوڑنا ہے. اب یہ زیادہ قریب والے نہیں ہوں گے تو جو دور والے ہیں وہ زیادہ قریب ہو جائیں گے. وہی ترتیب چلتی ہے. اس میں بھی ایک شرط اور رکھی گئی ہے. کیا؟ بالمعروف، اچھے طریقے سے. اب اچھے طریقے کا مطلب کیا ہوگا؟ جس وقت وصیت کی جا رہی تھی یا عام حالات میں جتنا ہماری عقل کام کرتی ہے اس کے لحاظ سے ہم طے کر سکتے ہیں، ہے نا. یہ اچھے طریقے کا تقاضا کیا ہوگا کہ جتنے لوگ بھی ہیں ہمارے قریبی سب کو ملے، اس میں سے کوئی محروم نہ ہو. ایک کو چھوڑ دیا باقی کو دے دیا تو یہ اچھا طریقہ تو نہیں ہوگا. ہوگا اچھا طریقہ؟ نہیں ہوگا اچھا طریقہ. تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ اگر 5 لوگ قریبی ہیں تو ایک کو چھوڑ دیا، بیٹی کو نہیں دیں گے، بیٹا کو دیں گے، بیوی کو دیں گے بس. یا کسی بیٹے سے ناراضگی ہے تو اس بیٹے کو نہیں دیں گے، باقی بیٹے کو دیں گے. تو یہ سب معروف طریقہ نہیں. جو لوگ بھی حقدار قرار پا رہے ہیں سب کو دیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ بیلنس کریں. یہ نہیں دے تو رہے ہیں سب کو لیکن بیوی کو آدھا چھانٹ کے دے دیا، بیٹا کو آدھا چھانٹ کے دے دیا، بیٹی کو نام کے لیے تھوڑا سا دے دیا، وہ تو پرائے گھر جانے والی ہے. یہ سب بھی معروف طریقہ نہیں ہوگا. تو شروع میں چونکہ ذہن بنانا تھا، خود اپنے اوپر چھوڑنا تھا کہ وہ غور کریں کہ کیا اچھا ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے کہا گیا کہ تم ہی وصیت کرو، والدین کے لیے کرو اور قریبی لوگوں کے لیے کرو، لیکن اچھے ڈھنگ سے کرو. لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ تو بہت ساری کمزوری لگی ہوئی ہے نا. جب یہ وصیت آئی تو کچھ دنوں تو چلا،
لوگوں نے کیا، کچھ لوگ صحیح ڈھنگ سے کرتے تھے، کچھ لوگ لڑک جاتے تھے۔ کوئی بیٹی بڑی چہیتی ہے، اس کو زیادہ دے دیا، کئی بیوی ہے تو ایک بیوی چہیتی ہے، اس کو زیادہ دے دیا، دوسری بیوی کو کم دے دیا کسی بھی بہانے سے۔ کوئی بیٹا خدمت کرتا ہے، اس کو زیادہ دے دیا، کوئی بیٹا نہیں کرتا ہے تو اس کو کم دیا۔ اب یہ سب جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود متعین کر دیا۔ اور وہ خود متعین کہاں ہے؟ سورہ نساء کے اندر دوسرے رکوع میں، پہلے رکوع سے شروع ہوتا ہے اور تیسرے رکوع تک جاتا ہے۔ ایک منٹ ذرا سنیے۔ پہلے یہ سمجھ میں آیا نا کہ یہ ابتدائی بات تھی، ہے نا، اور فائنل جب نہیں سیٹنگ قاعدے سے بن رہی تھی، لوگ اس کے باوجود دائیں بائیں ہو رہے تھے، تو کیا کیا؟ جب سیٹنگ نہیں بن رہی تھی تو کیا کیا اس وقت یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا جو سورہ نساء کے اندر ہے۔ تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فائنل جب آ گیا تو یہ ختم ہے نا، تو وہ گویا ناسخ ہوئی، یہ منسوخ ہو گیا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض علماء و مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سماج، کوئی معاشرہ بالکل ابھی نیا ہے نا، بگاڑ سے باہر آیا ہے، ان کا ذہن بنانا ہے، تو ایسی کہیں سچویشن ہو تو پہلے ذہن بنانے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ویسے ہی ہدایت ان کو دی جائے گی، پھر دھیرے دھیرے ان کو پختہ کرنے کے بعد وہ فائنل ہدایت ان کے اوپر لاگو کر دی جائے گی۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ دونوں باقی ہے اپنے اپنے احوال کے لحاظ سے، لیکن ہم لوگ جو ایمان والے ہیں، ہم کو چونکہ اس پروسیس سے نہیں گزرنا ہے، ہم کو تو پہلے سے سب معلوم ہے، اس لیے جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے یہ سب کھاتا نہیں ہے نا، ان کے لیے وہی فائنل جو ہدایت ہے سورہ نساء کے اندر وہی ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو کفر اور شرک سے آئے تھے، ابھی تازہ بگاڑ سے آئے تھے تازہ، ان کی ذہن سازی کے تناظر میں تھا، تو ایسا کوئی گروپ آئے اس کے لیے وہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو کچھ علماء اور مفسرین اس انداز سے کہتے ہیں، تو جب اس انداز سے کہتے ہیں تو پھر وہ ناسخ منسوخ کی بات نہیں رہ جاتی، بس مختلف احوال کے لیے مختلف ہدایات کی بات ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، آگے کیا کہا گیا؟ حقاً علی المتقین، یعنی اس طرح کی وصیت کرنا کیا ہے؟ حق ہے، لازم ہے یا درست ہے متقیوں پر۔ اب آگے کہا گیا کہ جب یہ چیز طے کر دی گئی ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، کیا مطلب؟ وصیت کرنے والا وصیت کر کے جا رہا ہے، لیکن بعد میں جب بٹوارا کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی تماشا شروع کر دیتے ہیں نا، بدل دیتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، یا جو لوگ کی وصیت کے گواہ ہیں وہ اگر کچھ غلط بیانی کرنا چاہتے ہیں، کسی کی طرفداری کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اگر یہ ایسی کوئی تبدیلی کرے تو کیا ہوگا؟ وہ قابل گرفت ہے۔ پس جو بدل دے بعد ما سمعہ، اس کے بعد جو اس نے سنا ہے، یعنی وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی اس کو اس نے سنا، لیکن اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، تیسری بات کہہ رہا ہے، اس کو بدل رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے نا۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو پس بے شک اس کا گناہ، یعنی بدلنے کا گناہ کس پر ہوگا؟ جو اسے بدل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی وہ بدلنے والے گنہگار ہوں گے۔ وصیت کرنے والا تو وصیت کر کے چلا گیا، اس کا کوئی قصور تو ہے نہیں، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ جس نے بدل دیا اور اس کی وجہ سے بدل گیا، تقسیم غلط ہو گئی، سارا وبال اس کے سر آئے گا۔ گویا ایک طرح سے ایسا کرنے والے کو دھمکی دی گئی کہ سب تمہارے سر آئے گا اور تمہاری سخت گرفت ہوگی۔ اللہ تو سن رہا ہے جب وہ وصیت کی تھی اس نے، اور جان بھی رہا ہے کہ تم نے بدلا ہے،
تو تم بھاگ نہیں سکتے اس کی پکڑ سے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ فمن خاف من موسن، اور جو شخص ڈرے، من موسن، موسی معنی ہوتا ہے وصیت کرنے والا، جو ڈرے وصیت کرنے والے سے، جنفن اور اسمن، اسم معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، اور جنف معنی کیا ہوتا ہے؟ جانبداری، کسی کی طرف جھکاؤ ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ جھکاؤ۔ تو خود جو وصیت کرنے والا ہے وہی اگر غلط وصیت کرے کبھی، ہے نا، کسی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو، چاہے کسی بیوی کی طرف، چاہے کسی بیٹے کی طرف، چاہے کسی بیٹی کی طرف، ہے نا، یا یہ کہ وہ گناہی پر تلا ہوا ہے، بیٹے بیٹی کو محروم کرنا چاہتا ہے یا بیوی کو محروم کرنا چاہتا ہے جان بوجھ کر کے، ہے نا، تو یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیا ہے؟ جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے جھکاؤ کا یا گناہ کا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان، یعنی وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کر دی، جھکاؤ کی وجہ سے یا گناہ کی وجہ سے کسی کو محروم کر دیا، اب بعد میں جو لوگ ہیں حصہ پانے والے یا قریبی لوگ، وہ اگر اس کی اصلاح کروا دیں کہ نہیں صحیح، یہ غلط بات ہے کہ کسی کو محروم کیا جائے، یہ غلط بات ہے کہ ایک بھائی کو زیادہ دیا جائے دوسرے بھائی کو کم دیا جائے، یہ غلط بات ہے، برابر برابر ہونا چاہیے، تو اس طرح کی اصلاح کی جا سکتی ہے وصیت میں، ہے نا۔ ان اللہ غفور الرحیم فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو اصلاح کرائے گا نا وصیت تو وہ کر کے گیا، وہ ایک اہم چیز ہوتی ہے، اس کو تبدیل عام حالات میں نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ اس نے غلط وصیت کی ہے اس لیے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور اصلاح کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی جو یہ قدم اٹھا رہا ہے اس پہ اللہ کوئی گرفت نہیں کرے گا، اور جو ایسا کر کے گیا تھا اس سے اللہ پوچھے گا تو ضرور، لیکن اصلاح ہو گئی ہے تو اس کا بوجھ کم ہو جائے گا، اصلاح نہیں ہوئی ہوتی تو اس کی پکڑ سخت ہوتی، اس لیے کہ اصلاح ہونے کے بعد کم سے کم اس کا جرم یہ تو ہو گیا کہ پہنچ گیا حقدار تک۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا کہ وراثت یا مفت میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی للک بہت ہوتی ہے اور اس میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو اس کو حل